آج ہم مرزا اسد اللہ خان غالب، ان کی زندگی، ان کی جدوجہد اور ان کی جو لازوال میراث ہے نا، جی اس پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس غالب کی سوانح حیات کے کچھ اہم حصے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ ان کی شاعری کے پیچھے جو انسان تھا اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ بالکل۔ غالب کو صرف شاعر سمجھنا میرے خیال میں ناانصافی ہے۔ وہ ہاں، ایک مکمل شخصیت تھے۔ تو شروع کرتے ہیں ان کی پیدائش سے۔ 27 دسمبر 1797، آگرہ، ایک ترک اشرافیہ خاندان میں پیدا ہوئے۔ جی ہاں۔ لیکن ابتدائی زندگی میں ہی والد پھر چاچا کا انتقال ہو گیا، تو یہ جو نقصانات تھے انہوں نے کم عمری میں ہی زندگی کی ناپائیداری کا احساس دلا دیا ہوگا، ہے نا؟ یقیناً، اور یہ صرف ذاتی صدمے نہیں تھے، یہ ان کے شعور کا حصہ بن گئے۔ وہ جو ہمیں ان کی شاعری میں زندگی کی بے ثباتی، ایک طرح کا درد نظر آتا ہے، اس کی جڑیں شاید یہیں کہیں ہیں۔ پھر صرف 13 سال کی عمر میں شادی ہو گئی امراؤ بیگم سے، اور وہ دہلی منتقل ہو گئے۔ جی، دہلی۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ازدواجی زندگی شاید بہت خوشگوار نہیں تھی، جس کا ذکر وہ کبھی کبھی خطوط میں یا اشاروں میں شاعری میں بھی کرتے ہیں۔ یہ ممکن ہے؟ اور اس وقت کی دہلی کیسی تھی؟ وہ مغل سلطنت کے زوال کا دور تھا، انگریزوں کا اثر بڑھ رہا تھا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اس وقت کی دہلی مطلب ایک عجیب جگہ تھی۔ ایک طرف پرانی تہذیب کی شان و شوکت کی یادیں، دوسری طرف ایک نئی طاقت کا ابھرنا۔ جی، اس ماحول نے، اس تضاد نے غالب کی سوچ پر گہرا اثر ڈالا۔ وہ روایت اور آپ کہہ لیں آنے والے دور کے درمیان کھڑے تھے۔ صحیح۔ غالب کو ویسے ادب، فلسفہ، تاریخ، تصوف، ان سب سے گہرا لگاؤ تھا۔ جی بالکل۔ شاعری تو بہت کم عمر میں شروع کر دی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی، اور تخلص رکھا غالب۔ غالب یعنی فاتح۔ ہاں، اور غزل ان کا خاص میدان بنی، وہی محبت، درد، آرزو، فلسفہ۔ لیکن شروع میں فارسی کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، ہے نا؟ جی، وہ اس وقت کی علمی زبان سمجھی جاتی تھی۔ صحیح۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنی قابلیت کے باوجود انہیں مالی طور پر اور پہچان کے لیے بھی کافی جدوجہد کرنی پڑی، وظائف پر گزارا تھا۔ ہاں، یہ بھی ان کی زندگی کا ایک پہلو ہے۔ اچھا، فارسی اور اردو کی بات ہوئی تو اس وقت ان زبانوں کا کیا مقام تھا اور غالب کا انداز دوسروں سے کیسے مختلف تھا، جیسے ذوق، مومن، داغ؟ یہ اچھا سوال ہے۔ اس زمانے میں فارسی کو زیادہ اونچا درجہ حاصل تھا، خاص طور پر اشرافیہ میں۔ جی۔ لیکن غالب کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اردو غزل کو وہ فکری گہرائی دی، وہ فلسفیانہ ٹچ دیا جو انہیں دوسروں سے الگ کرتا تھا۔ یعنی صرف الفاظ کی بازیگری نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ انسانی نفسیات، وجودی سوالات، یہ سب ان کی شاعری میں ملتا ہے۔ اچھا۔ ان کی ذاتی زندگی کا ایک بہت ہی دردناک پہلو ان کے 7 بچوں کا بچپن میں ہی فوت ہو جانا تھا۔ یہ تو ہاں ناقابل تصور ہے۔ جی، اس مسلسل غم نے ان کی شاعری کو یقیناً اور گہرا کیا ہوگا۔ بالکل، وہ جو اداسی اور شکستگی کا رنگ ہے نا ان کی غزلوں میں، وہ صرف شاعرانہ نہیں ہے، وہ جھیلا ہوا درد ہے۔ جی ہاں، یہ ذاتی سانحے ان کی شاعری کو ایک آفاقیت دیتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ 1820s کی دہائی تک ادبی حلقوں میں ان کی پہچان بننے لگی، مشاعروں میں جانے لگے، داد ملنے لگی۔ ہاں، داد ملنے لگی، اور آخر کار بہادر شاہ ظفر کے دربار تک پہنچ گئے۔ وہاں شاہی مورخ اور استاد شاعر مقرر ہوئے، خطابات بھی ملے۔ دبیر الملک، نجم الدولہ۔ جی، لیکن یہ سب زیادہ عرصہ نہیں چلا۔ 1857۔ ہاں، 1857 کی جنگ آزادی، اس نے تو سب کچھ الٹ پلٹ دیا۔ دہلی کی تباہی، قتل عام، مغل سلطنت کا خاتمہ، یہ سب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ! ان کا وہ قول بہت مشہور ہے، میرے پیارے دوست، دہلی اب شہر نہیں رہا بلکہ ایک ویران کیمپ ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ ایک عہد کا نوحہ ہے۔ 1857 نے دہلی کی روح کو زخمی کر دیا تھا۔ غالب جیسے حساس انسان کے لیے یہ صرف شہر کی تباہی نہیں تھی، یہ ان کی دنیا کا خاتمہ تھا۔ صحیح۔ اور پھر انگریزوں کا شک، مغل دربار سے وابستگی کی وجہ سے پینشن کے لیے انگریزی میں درخواستیں لکھنی پڑیں۔ جی، حالات بہت بدل گئے تھے۔ پھر آخری سالوں میں انہوں نے خطوط نویسی پر زیادہ توجہ دی، اور وہ خطوط آج اردو نثر کا شاہکار سمجھے جاتے ہیں۔
او ہاں، ان کے خطوط کیا کمال کی چیز ہیں۔ ان میں کیا کچھ نہیں ہے، بزلہ سنجی، مزاح، گہری سوچ، طنز۔ اور ان کی شخصیت پوری طرح کھل کر سامنے آتی ہے۔ جی، تقدیر، انسانی وجود، خدا سے ایک ذاتی قسم کا تعلق، وہ روایتی مولویوں سے ہٹ کر بات کرتے تھے۔ ہاں، وہ صوفیانہ رنگ۔ بالکل، وہ ایمان اور شک کی کشمکش، وجود کے معنی کی تلاش، یہ سب ان کے خطوط میں بھی ہے، شاعری کی طرح۔ وہ شعر یاد آتا ہے نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ بہت نکلے، مرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ جی، کیا بات ہے۔ ان خطوط کی ادبی اہمیت تو ہے ہی، لیکن وہ اس دور کی ایک تصویر بھی پیش کرتے ہیں۔ پھر 15 فروری 1869 دہلی میں انتقال ہوا اور نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے پاس دفن ہوئے۔ جی، لیکن ان کی اصل شہرت تو جیسے ان کے وفات کے بعد شروع ہوئی۔ دیوان غالب آج بھی سب سے زیادہ پڑھے جانے والے دیوانوں میں سے ایک ہے۔ بالکل، ان کی میراث لازوال ہے۔ انہیں اردو کا عظیم ترین شاعر مانا جاتا ہے، اور اس کی وجہ صرف زبان نہیں بلکہ ان کے موضوعات ہیں۔ کیسے موضوعات؟ وہی محبت، غم، حسن، نقصان، معنی کی تلاش۔ یہ وہ انسانی جذبات ہیں جو ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ غالب نے انہیں جس گہرائی اور خوبصورتی سے بیان کیا ہے نا، وہ آج بھی دل کو چھوتا ہے۔ جی، وہ جیسے روایت اور جدیدیت کے بیچ ایک پل ہے، روحانیت بھی ہے اور زمینی حقیقت پسندی بھی۔ وہ شعر ہے نا ان کا، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ واہ۔ جی، اور آج بھی دیکھیں تو ان کی میراث زندہ ہے، اسکولوں کالجوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ دہلی میں ان کی حویلی میوزیم بن گئی ہے، ہاں، غالب کی حویلی۔ اور فلمیں، ڈرامے، ٹی وی شوز، وہ گلزار صاحب والا سیریل نصیر الدین شاہ کے ساتھ۔ جی 1988 والا، وہ تو کلاسک ہے۔ بالکل۔ آخر میں بس ایک بات سوچنے کی ہے، غالب نے اتنے ذاتی دکھ جھیلے، اتنی بڑی تاریخی تباہی دیکھی، جی، اس کے باوجود ان کی شاعری اکثر اس دکھ میں بھی خوبصورتی یا کوئی معنی تلاش کرتی نظر آتی ہے۔ یہ بات تو ہے۔ تو یہ جو صلاحیت ہے نا کہ اتنی مشکلات کے بیچ رہ کر بھی انسانی جذبات کی پیچیدگی کو اتنی نزاکت سے بیان کرنا، یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ شاید فن کی طاقت کے بارے میں اور انسانی روح کی لچک کے بارے میں۔ بہت گہری بات کہی آپ نے، یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔